قال الله تعالى في القرآن المجيد فصل لربك وانحر صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. بے حد اور بے انتہا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور بے حد اور بے انتہا درود و ثنا اللہ کے پیارے حبیب طبیبوں کے طبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے آل پر، اہل بیت اطہار پر، آپ کے اصحاب پر، اور کل مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات پر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سورہ مبارکہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دی خیر کثیر، کوثر عطا کر دی، خیر کثیر عطا کر دی، کچھ بھی معنی اس کے لے لیں۔ فصل لربک وانحر، تو جب آپ کو یہ سب کچھ عطا کر دیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، وانحر اور قربانی دینی، قربانی پیش کرنی۔ ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا جو دشمن ہے نا وہی بے نام رہ جائے گا۔ کوئی بتا سکتا ہے ابو جہل کی اولاد کوئی آج موجود ہے؟ کوئی کہے گا یار میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں، اس کی آل میں سے ہوں؟ کوئی کہے گا میں ابو لہب کی آل میں سے ہوں، یا کسی بھی کافر کی اولاد میں سے ہوں میں؟ ہاں، جس نے اسلام قبول کر لیا، دین میں آ گئے، ان کی بات نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ لو جی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے تو بیٹا ہی اب کوئی نہیں رہا، گل مک گئی ہوں، اب تو آپ کی کوئی آل اولاد ہی نہیں ہے، بیٹا ہی نہیں ہے، نسل کیسے چلے گی؟ تو اسی باتیں حضور علیہ السلام تک پہنچتی تھی تو آپ رنجیدہ ہوتے تھے، دکھ پہنچتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ یہ سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر۔ اے محبوب کیوں غمگین ہوتے ہو؟ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر، ہم نے تو اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، یعنی حوض کوثر ہی آپ کے نام کر دیے، جہاں سے آپ اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاؤ گے، تو کس چیز کی غم، کس بات کا ہے؟ جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا تو اب آپ ایک کام کرو بدلے میں۔ کیا کام کرو؟ ایک تو نماز پڑھو، فصلی، صلی درود میں بھی آتا ہے، صلی نماز کے لیے بھی آتا ہے، صلی رحمت کے لیے بھی آتا ہے، صلی برکت کے لیے بھی آتا ہے۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے بھی نماز پڑھو، اور کیا کرو؟ وانحر، اور نحر کرو، قربانی دو۔ اب ذرا اس کنیکشن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیا ریلیٹیوٹی ہے اس کے اندر؟ جب کچھ دیا جاتا ہے نا تو ساتھ میں بھی کچھ تھوڑا سا ڈیمانڈ بھی کیا جاتا ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو دے دیا، جو مانگا وہ دے دیا۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ہم ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ محبوب آپ راضی ہو جاؤ گے، اللہ کہہ رہا ہے۔
اے محبوب اتنا تمہیں عطا کروں گا، اپنی عزت و جلال کی قسم اتنا ادا کروں گا، آپ کو راضی کروں گا۔ دیکھو اللہ وعدہ کر رہا قرآن میں محبوب سے، تو بس یہ خدا کی قسم یہ 2-4 باتیں سن کر تھوڑا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ یار جی میں دیکھا عملہ کر لے کچھ نہیں میرے کرتے ہیں، جی میں دیکھا عملہ کر لے، ہمارے پاس عملوں پہ دیکھتے تو مایوسی ہو جاتی ہے، بنے گا کیا، وہ چکم کو کھول کے کھڑی ہے بھائی، جی میں دیکھا عملہ کر لے تو کچھ نہیں میرے پلے، جی میں دیکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ جب ہم رب کی رحمت دیکھتے ہیں، جب ہم رب کی رحمت دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، بلے 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 بھائی، خوش ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی رب کی رحمت بڑی ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، یہ حدیث قدسی نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے کہلا دیا، اے محبوب فرما دیجئے میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، ٹھیک ہے۔ چلو تو اب عطا کر دیا ہے تو یہ چیزیں دیکھ کے اللہ راضی کرے گا اپنے محبوب کو۔ محبوب نے کیا کہہ دیا آگے حدیثوں میں، کیا فرمایا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے امتیوں، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا اللہ سے جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بس جی بس یہ رحمت والی باتیں سن کر تھوڑا حوصلہ ہو جاتا ہے واللہ، نہیں تو بشیرم و نذیرہ بھی ہیں نبی، بشارت بھی دینے والے ہیں تو ڈرانے والے بھی ہیں۔ نبی نے یہ فرمایا ہے، قرآن کی آیت بتا دی ہمیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، واللہ یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم بھی ہم، جھوٹے بھی ہم، اور کیا کیا گنوں یار، شرم آتی ہے مجھے کہ جو بات کر رہا ہوں تو وہ میرے پہ آ رہی ہے، میں کیا کروں، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ بس اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے پردے رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فصلی لی ربی کا منحر، جو نماز پڑھی اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے، قربانی کا حکم دیا۔ ہم چونکہ اب عنقریب قربانی ہے، آج کیا تاریخ ہے، 2، اب 9 تاریخ حج ہوگا اس دن، لیکن وہاں پر ایک دن پہلے بدھ کو ہوگا، ہمارے پاس 9 عرفہ ہوگا نا، تو 9 تاریخ کو عرفہ پاکستان میں ہوگا، اور سعودیہ میں ہو جائے گا عرفہ 8 تاریخ کو، اور 9 کو وہاں عید جمعے کی، وہاں پر 10 ذی الحجہ ہوگی، ہمارے پاس 9 ذی الحجہ ہوگی۔ تو چونکہ قربانی کا دن 10 ذی الحجہ ہے، 10، 11، 12، یہ 3 دن قربانی کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب قربانی دینے کا ہمارے لیے حکم آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں، اپنے ملازم سے کہتے ہیں، یار یہ میرا جانور لے جاؤ، مینڈا، بڑا خوبصورت تگڑا بکرا، اس کو لے جاؤ مدینہ کی گلیوں میں گھماؤ اور اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ یہ عمر کے قربانی کا جانور ہے، اے لوگو یہ عمر کی قربانی کا جانور ہے۔ یہ دکھاوا تھا؟ نہیں، یاد دہانی تھی، بھائی عمر نے جانور لے لیا ہے، تم لوگ بھی لو بھائی۔ کیوں لو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، تو ایک تو یاد رکھنا یہ قربانی کے جانور کیا ہیں، تمہاری پل صراط پر تمہارے لیے سواری کا کام دیں گے۔ خوش دلی سے کیا کرو، اچھا جانور کیا کرو۔ ادھر اچھا جانور لینے جاؤ تو ہارٹ اٹیک پڑ جاتا ہے، بھائی کیا کریں، کتنے کا گائے ہے بھائی، 5 لاکھ کی، یہ بکرا 1.5 لاکھ روپے کا۔ ابے بھائی کچھ خدا کا خوف کر لو یار، تم کیا اس کو سونا کھلاتے ہو؟ اجی دام بادام کھلاتے ہیں تو دودھ پلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ کسائی اور یہ جتنے کیٹل فارم۔ آج آپ کہہ دو امریکہ کی طرح، امریکہ کی طرح، انگلینڈ کی طرح، بھائی کوئی سڑکوں پہ ذبح نہیں کرے گا، وہ 30 کلومیٹر دور سپر ہائی وے پہ جو ہے نا مذبح خانہ ہے، جانور وہاں لے جاؤ، وہاں ذبح کرو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے بھائی کس کا کیا۔ آپ دیکھو کون لاتا ہے 40 لاکھ کا بیل، کون لاتا ہے 1 کروڑ روپے کا بیل، کوئی بھی نہیں لائے گا پھر،
دکھاوا بند ہو جائے گا نا. ہمارے تو دکھاوا ریس چل رہی ہے. مجھے کل کوئی بندہ ملا وہاں نارتھ ناز مبارک کا, کہتا آپ آؤ شہریار صاحب ادھر آ کے بیان کرو, ادھر بتاؤ لوگوں کو خدا کو مانو یار, لوگوں کو دو, غریب غربا کو دو, ایک نارمل جانور لے لو لاکھ سوا لاکھ 1.5 لاکھ کا, تم نے ضرور ارے 50 لاکھ کا بیل, ایک کہتے 1 کروڑ روپے کا بیل لایا ہے. وہ میں نے کہا کیا ہے اس کے اندر, اس کے گھٹنے کیا سونے کے بنے ہوئے ہیں, اس کی اوجڑی کے اندر کیا ہیرے نکلتے ہیں, کیا ہے نان سینس. یہ دکھاوا ریاکاری ہمارا بیڑا غرق کر رہی ہے, تبھی تو اتنی ہماری اسٹیبلٹی آؤٹ ہے. خیر, تو قربانی کیا ہے؟ قربانی کا جانور کا جو گوبر ہے نا, گوبر, یہ جو جانور کھا کے جو اپنا نکالتا ہے فضلہ, یہ اس کا وزن جتنا وزن ہوگا, یہ وزن گوبر نہیں, اس کا وزن نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا. یعنی قربانی کے جانور کے گوبر کے وزن کے برابر نیکی جو ہے نا آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں کل قیامت کے دن رکھی جائے گی. قیامت کے دن یہی جانور اپنے سینگ کھور ان سب چیزوں کے ساتھ آئیں گے اور آپ کو اپنے ساتھ سوار کر کے پل صراط پار کریں گے. جب بندہ چھری پھیرتا ہے بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر, تو خون کا قطرہ کتنی سیکنڈ میں نیچے گرتا ہے, میرا خیال اس کو آپ ناپ نہیں سکتے. مائکرو نینو سیکنڈز کے اندر خون شپ کر کے زمین پہ گرتا ہے. اللہ کے ابھی فرماتے ہیں علیہ السلام, جب بندہ قربانی اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے, تو جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. کیسا سودا ہے یار, 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ, چلو جتنے کا بھی جانور لیا, بات پہلا قطرہ گرتے ہی گناہ معاف. لیکن اخلاص شرط ہے. پھر حضور نے فرمایا یہ جانوروں کا گوشت, ان کا خون, ان کے سینگ خون, یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پیش ہوتے. کیا پیش ہوتا ہے؟ تمہارا اخلاص, تمہارے اللہ سے محبت, کہ تم کتنی اللہ سے محبت کرتے ہو. میں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی یہاں نہیں بیان کر رہا, صرف آج کے جو ہمارے سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے نکل آئے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یار جانوروں کو نہیں کاٹنا چاہیے, یہ تو ظلم ہے, معاذ اللہ ہے, اور جی کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی, بھی بہتر ہے اتنے پیسوں کا آپ کسی کا جو ہے نا شادی کرا دیں. یہ میلاد کے دنوں میں بھی لوگوں کے پیٹ میں اسی طرح کے مروڑ اٹھتے ہیں. جب قربانی آتی ہے تو یہ جو لبرل قسم کے یا سیکولر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی ہرزہ سرائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی, جو کام اللہ اس کے رسول نے لازم کر دیا, واجب کر دیا, قربانی واجب ہے, تو پھر اس کے اوپر اپنی ہوشیاریاں, 1.5 ہوشیاریاں, اپنا دماغ لڑانا نہیں. جی ایسا کر لو تو اچھا ہے, اور بھائی تو ایسا کرنے کو اپنے پاس رکھ. جیسا کہ ہم کسی چینل پر بیٹھا تھا تو وہ سوال آیا کہ جی وہ مکے جانا زیادہ افضل ہے کہ مدینے پہلے جانا افضل ہے. تو میں نے ان سے یہی کہا تھا, تو اٹھا کے ابے بھائی جب آپ مکہ مدینہ جاؤ نا, جب بھی عمرے پہ حج پہ جاؤ, یہ جو افضل ہے نا, افضل یوں کر لو تو افضل ہے, یوں کر لو تو افضل ہے, یہ کریں گے تو اور افضل ہے, یہ افضل کو خدا کے لیے اپنے گھر پہ چھوڑ کے جایا کرو. مکہ مدینہ ویسے ہی افضل ہے یار, پہلے مکے چلے جاؤ یا مدینے چلے جاؤ, وہاں کی تو بات ہی کچھ اور ہے. یہ کہنا کہ جی یہاں جانا افضل ہے کہ وہاں جانا افضل ہے, نہ. افضل کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا السلم کافہ, کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ. تھوڑا ادھر کا لے دیا, تھوڑا ادھر کا لے دیا. بدھ یوں تھا, مہاتما گوتم بدھ نے یہ کہا تھا, تو فلانے نے یہ ازم نے یہ کہا تھا, تو فلانے مذہب نے یہ کہا تھا. نہ, جو کہا تھا اللہ اس کے رسول نے کہا تھا وہ سچ اور حق ہے, اور ہم وہی کریں گے بھائی. اب ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں. مکارم اخلاق نبی نے پورا کر دیا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ بس سر تسلیم خم, بو یور ہیڈ بیفور اللہ, جھکا دو اپنا سر اللہ کے سامنے. قربانی کرنی ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ گوشت بانٹنا ہے.
ہماری قوم کی پتہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ہم ہو گئے ہڈ حرام، سوری ہے ناراض نہیں ہونا، کوئی کام ہم نے صحیح نہیں کرنا، اور جس میں محنت لگتی ہے وہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. فون کر دیا، ہاں جی آ جائیں فلانے ویلفیئر والے آ کے لے جائیں، کھال لے جائیں، گوشت لے جائیں. آپ دیں ویلفیئر کو، لیکن میں پھر کہوں گا دیں آپ ہمارے مدرسے کو، الہدایہ اسلامک اکیڈمی کو لگاؤ. کھالیں آپ نے ادھر دینی ہے، کیونکہ قربانی کی کھال کا بہترین مصرف چیریٹی ہے. آپ ایسے علوم دینیہ کے مدارس کو کھانے دیں کہ جو آپ سے سارا سال چندہ نہیں مانگتے. ہمارا مدرسہ آپ سے چندہ سارا سال نہیں مانگتا، کوئی بھی مدرسہ نہیں مانگتا. کوئی مانگتے ہیں، کئی لوگ ہیں انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا چندہ کا پورا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا. نہیں، ایسے مخلصین کو دیں جہاں اچھا کام ہو رہا ہے، بچوں کو اچھی تعلیم دی جا رہی ہے، بچوں کے اخلاق سنوارے جا رہے ہیں، انہیں دین و دنیا کی اچھائی بھلائی سمجھائی جا رہی ہے. میں تو یہ کہوں گا اہل محلہ کو چاہیے کہ سب کے سب ہمارے اسلامک الہدایہ اسلامک اکیڈمی کو دیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا بچوں کا مدرسہ بھی اسی کے انڈر چلتا ہے، یہ بچوں کا مدرسہ بڑی مسجد میں ہمارا. آپ ادھر دیں، خود لا کے دیں. فون نے ہاں شعیب بھائی آ جاؤ کھال اٹھا لو. یار ٹھیک ہے شعیب کوئی تمہارا نوکر تھوڑی لگا ہوا ہے، چلو کر رہا ہے بیچارہ. ہاں عبد الکریم بھائی، سرفراز بھائی، ہاں آ گئے جلدی آ کے لے جاؤ، نہیں تو دوسرا اٹھا کے لے جائے گا. ابے بھائی کیوں بلیک میل کرتے ہو یار؟ دوسرا کیوں اٹھا کے لے جائے گا؟ تمہارے قربانی کے جانور کی کھال ہے، تم آؤ خود آ کر کے چلو. ایک ایک قدم پہ نیکی ملے گی، ایک ایک گناہ معاف ہوگا. ہاں لاؤ بھائی لا کے مسجد کے احاطے میں رکھو. آپ ہمارے مدرسے کو دے رہے ہو بھائی، ہم آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں یہ کرو، یہ ہمارا حق ہے مدرسے کا. میرا مدرسہ نہیں ہے ذاتی، میں آپ کو کلیئر بتا دوں، میرا نہیں ہے مدرسہ، لیکن میں اس مدرسے کو الحمدللہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے اپنا ٹائم دیتا ہوں، جو مجھے معلومات ہیں وہ پیش کرتا ہوں. الحمدللہ ہمارا مدرسہ ہے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہم یہاں سے بہت اچھی چیریٹی کر رہے ہیں. آپ کی چیریٹی اس میں شامل ہو جائے گی، یو ول گیٹ دا بیسٹ ریوارڈ فار اٹ انشاءاللہ. بہترین آپ کو اس کا جو ہے نا انشاءاللہ نتیجہ ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ قربانی کے جانور کی کھال یہ نہیں یار کسائی تو پہلے دن بڑے پیسے مانگ رہا تھا بھائی، بکرے کے 8,000 10,000 مانگ رہا تھا. میں نے بولا بھائی تو کھال لے جا. تو بھائی کسائی کو آپ کھال اس کی اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے، یہ یاد رکھنا. نہ گائے کی کھال، نہ بکرے کی کھال، نہ تم کوئی بھی کھال نہیں دے سکتے. اس کے الگ پیسے اس کو دینے پڑیں گے. ہاں نگاہ رکھنا، یہ کسائی بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں چھپر کر لیتے ہیں، گوشت اور یہ اور وہ فلانی چیزیں، یہ نہ کرنے دیا کریں. آپ کی چیز ہے، آپ نے 3 حصے کرنے ہیں. ایک حصہ آپ کا ہے، ایک حصہ آپ کے ان غریب رشتہ داروں کا ہے. غریب نہیں بولنا چاہیے کیونکہ آج کل وائٹ کالر بھی نہیں کر سکتا ہے بھائی. 70,000 80,000 سے کم کا بکرا نہیں ہے، 20 25 30 ہزار سے کم کا جو ہے نا حصہ نہیں ہے. کہاں سے کرے گا بندہ؟ جس کی 50,000 60,000 تنخواہ ہے وہ حصہ ڈالے گا تو مہینہ کیسے چلائے گا اگر اس پر واجب ہے. اچھا یہ یاد رکھیے گا، یہ میرے منہ سے شاید نکل گیا تو کوئی پکڑ نہ لے اس بات کو. واجب ہے قربانی یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے طلوع آفتاب سے لے کے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے اگر اس کے پاس اتنا مال نصاب آ گیا یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر یعنی 1,75,000 روپے اس کے پاس آ گئے تو اس پر قربانی واجب ہے بھائی. 2.25 لاکھ روپے جس کے پاس ان 3 دنوں کے اندر فجر سے لے کے مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے 12 ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے بعد 2.25 لاکھ آ گئے تو اس کو فوراً کہیں یا حصہ ڈال دینا چاہیے یا فوراً کوئی جانور لا کے اس کو قربان کرنا چاہیے. یہ واجب ہو گئی آپ پر قربانی. اگر نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا لیکن اس کی آپ کو پتہ قضا نہیں ہے. یہ وہ واجب ہے اس کی قضا نہیں ہے. تو قربانی کرنی کس طرح ہے؟ بہت خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. ایک حصہ اپنے لیے رکھیں گوشت کا، ایک حصہ اپنے وائٹ کالر وہ جو رشتہ دار نہیں کر سک رہے ہوتے. ہمارے یہاں اس نے بھی قربانی کی ہے، اس نے بھی قربانی، دونوں ایک دوسرے کو بھیجیں. ہاں تو یہ ہماری بیٹی کی ساس کے گھر جائے گا، ران ادھر بھجوا دے بیٹی والوں کے یہاں. اور کدھر لکھا ہے یار؟ کیوں بھیجو ادھر ساس کو تو اس کے سسرال میں ران؟ اور جی یہ بڑا پیس کیا بولتے ہیں اس کو، بڑے پیس گایوں کے بناتے ہیں. ہاں ہیں موٹا وہ بناتے ہیں جو اس کے لیے وہ بنانے کے لیے کیا وہ چپ کباب اور پتہ نہیں کیا نیاری کا گوشت تو فلانا تو ڈمکانا. نہیں کرو بھائی،
ٹک 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 ایکول بناؤ. یہ جس دن آپ کرو گے خدائی قدم بڑے سکھی ہو جاؤ گے. میں بچپن سے کرتا آ رہا ہوں. میرا والد اللہ بخشے میری باتیں بہت مانتے تھے. اوے حاجی جو کہہ رہے کرو. میرے بھائی کا جو اب بھائی وہ میرے سسرال میں وہ بھجوان ہوں, اے حاجی کہہ رہا ہے, مجھے کو پیار سے حاجی کہتے تھے. حاجی جو کہتا ہے وہ کر. ہم ایکول گو سب برابر گیا ٹھک ٹھک ٹھک. یہ 3 حصے ہو گئے بھائی. یہ ہمارے رشتہ دار, یہ ہمارا, یہ رشتہ دار وہ جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی ان کو دو بھائی. ابے جن کے گھر قربانی ہوئی اس کو کیوں بھیج رہے ہو بھائی آپ؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ نہیں ناراض ہو جائے. اور ناراض ہوتا ہے تو کل کا ہوتا ہے آج ہو جائے بھائی. اللہ کے رسول کا جو حکم ہے ہم وہ مانیں گے. اللہ ناراض نہ ہو, اس کا رسول ناراض نہ ہو. یہ جس دن ہمارا کرائیٹیریا بن جائے گا اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ اس کے رسول کی رضا. قربانی کرنی کیوں ہے؟ او بھائی قربانی میں نے اپنے لیے کرنی ہے کیونکہ کل میرا پل صراط پہ یہ ساتھی بنے گا بھائی, میری سواری بنے گا. اب میری مرضی ہے میں کوئی کھچاڑا سا سواری رکھوں یا میں کوئی بہت, یہاں واقعی ہم کو ویگو ڈالے چاہیے ہوں گے بھائی. وہاں پر پل صراط پہ بڑے بڑے تکڑے جانور چاہیے ہوں گے. گناہوں کا بوجھ بڑا ہے نا ہمارا. یہ کانگڑی بکرے ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ لے جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ. لیکن میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اخلاص. ایک کانگڑی بچہ کیا آپ نے, نظر میں نہیں اچھا لگتا لیکن چونکہ اخلاص کے ساتھ کیا آپ نے, اللہ کی رضا کے لیے کیا, جتنی آپ کی پاکٹ تھی, جتنا آپ کا بجٹ تھا اس کے اندر کیا, اللہ کے یہاں قبول ہے. اور وہ کل قیامت کے دن کر کے آپ کو پل صراط پار کرا دے گا. اخلاص. What the point I'm trying to tell you کہ اخلاص بہت ضروری ہے. اللہ کی رضا. لوگ کیا کہیں گے؟ چھڈو جی, لوگوں کا کام ہی ہے یہ. وہ تو شادیوں پہ اتنے 10 ڈشیں رکھی ہوں, ایک اور ڈش ہوتی تو اچھا تھا. اور میتوں کا کھانا جو جائز نہیں ہے, غنی کو میت کا کھانا جائز نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھنا. میت کا کھانا, غنی جس کے پاس ایک وقت روٹی کھا لی ہے, اب دوسری وقت کا اس کے پاس روٹی کا انتظام ہے, تو یہ غنی کہلاتا ہے. جیسے ہم تفنا کے آتے ہیں, آج ہی کڑوی روٹی توڑ گیا نا کوئی, ایسے نہ جانا. ابے یار اس کے گھر میت ہوئی ہے, اب وہ تھیکے بھی تمہارے لیے پکائے, روٹی بھی تمہارے لیے پکائے. میں نے اپنے ایک دوست کے والد کے اندر, ہم نے اس کو غسل دیا دفن کیا. میں نے کہا شاکر نو روٹی. خدا یار مفتی صاحب لڑائی ہو جائے گی, میرے رشتہ دار, میرے بھائی بڑے. میں نے کہا بڑے بھائیوں کو لے آؤ میرے پاس. میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو, لوگوں کو راضی کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے, اس کے رسول کو راضی کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتا اللہ اس کے رسول. میں نے کہا نو روٹی. مرنے کے بعد میت کے گھر پہ یہ جو ہم بیٹھے مشٹنڈے بیٹھ جاتے ہیں, آ بھائی جلدی جلدی دسترخوان بچھاؤ, یہ لاؤ وہ لاؤ, او بھائی فلانا دے, او اس کو بھائی بوٹیاں ڈال کے لا, بھائی بوٹیاں ڈال کے لا. حول ولا قوت. شرم سے ڈوب جانا چاہیے ہم لوگ کو. میت کے گھر پہ کھانا کھا رہے ہو, وہ بیچارے مائیں بہنیں وہ نڈھال ہیں اپنے باپ بھائی چھوڑ کے مرنے پہ, اور ہم لگے وہ بیچاریاں, ہاں جی اس کی خالہ کو دے دو, اس کی ساس کو دے دو, اور دیکھو وہ مردانے میں پورا ہو گیا نہیں ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بے غیرتی ہے یہ, بے شرمی ہے, بے حیائی ہے. میت کے گھر پہ تم کھانا کھا رہے ہو. الحمدللہ وی ڈیڈنٹ ڈیٹ. میں نے نہیں کیا اپنے باپ کے مرنے کے بعد. الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے دیٹ. مجھے خوشی ہے, میں نے اللہ اس کے رسول, آپ کو صرف انسپائریشن کے لیے بتا رہا ہوں, آپ بھی انسپائر ہوں, آپ بھی اس چیز کے لیے میں نے موٹیویٹ ہوں کہ نہیں بھائی ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے. جس دن ہمارا معیار اللہ اس کا رسول بن گیا, آپ یقین جانیں آپ اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو قربانی ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کے حکم پر کرتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے. بہرحال عید کی نماز بڑی مسجد میں کتنے بجے؟ ابھی اعلان نہیں, چلو اگلے جمعے اعلان کر دیں گے انشاءاللہ. سیٹرڈے کو ہو گیا نا عید تو انشاءاللہ. تو بہرحال عید کی نماز کا بڑی مسجد میں اعلان ہو جائے گا کہ کتنے بجے ہوگی. تو برائے مہربانی یہ جو قربانی کا گوشت ہے 3 حصے کر لیے, اپنے ان رشتہ داروں کو دیں جن کی قربانی نہیں ہوتی, اور جا کے دیں, اور ایک حصہ رکھیں. ان کو نہ دیں یہ کاٹ رہے ہوتے ہیں, اللہ کے واسطے اپنے شاپر دے دیں گے, یہ جو یہاں پھر رہے ہوتے ہیں, گھوم پھر رہے, یہ سارا گوشت جا کے بیچ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو حکم کے دیتا ہوں, بس جو بھی سمجھ لیں, ایک راہ چلنے والوں کو نہیں دینا گوشت اپنا, یہ ضائع ہو رہا آپ کا گوشت. سب گوشت جمع کرو, گھر میں جمع کرو, 3 حصے کرو, اور جا کے مساکین یتامہ کو جا کے ڈھونڈ کے دو. یہ تمہارا چلنا پھرنا, یہ ڈھونڈنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور نجات کا ذریعہ بنے گا.
اللہ کرے میری بات سمجھ آ جائے. پھر کہتا ہوں اپنی قربانی کی کھانے جو ہے وہ ہمارے الہدایہ اسلامک اکیڈمی کو دیں آپ لوگ, اور زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ العزیز اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے راضی رکھیں کہ اللہ کے حبیب کو اللہ نے فرما دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نماز پڑھیے رب کے لیے اور قربانی دیجیے. تو ہمارے میں سے جو صاحب نصاب ہیں, نصاب میں نے بتا دیا, اگر آپ کا اس یوم نہر جو ہیں یہ 3 دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دنوں میں ایام نہر میں اللہ کے نزدیک اگر کوئی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے تو وہ صرف قربانی کرنا ہے. بس قربانی کرو ان دنوں میں, قربانی کر لی, اب اللہ کا ذکر کرو, یاد کرو اللہ کو. اس وقت تو یاد کرو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کیسا باپ تھا یار, بیٹے کو کہا میں تجھے ذبح کرتا ہوں, کہا ابا مجھے ذبح کر دو, آنکھوں پہ پٹی باندھ لو, ایسا نہ ہو کہ آپ کی شفقت پدری آپ کو جو ہے نا اللہ کے حکم سے روک دے. اللہ کے حکم پہ بیٹے کو ذبح کرنے نکل گئے. کیا معیار کا یار, کمال کا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ ہمیں ہمارے ایمان کو پختگی نصیب فرمائے, آمین. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے آپ کو بڑی مسجد میں عید کی نماز کا اعلان کر دیا جائے گا.